کیا فوراً ہاتھوں میں کیوں ملے؟ ہاللویا ہاللویا۔ آج اس بات کو ہم بائبل مقدس میں سیکھنے والے ہیں، کیونکہ میں اکثر اوقات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بھی بائبل مقدس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بھی ابھی تک بائبل مقدس کو سیکھ ہی رہا ہوں، اور شاید زندگی کے آخری ایام تک سیکھتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام کو جب بھی پڑھا جاتا ہے اس میں کوئی ایک جب بھی پڑھیں نئی سے نئی بات ملتی ہے۔ یہی خدا کے کلام کی سچائی ہے کہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے، کیونکہ جب بھی ہم اسے پڑھتے ہیں تو نئی سے نئی باتیں ہمیں خدا سکھاتا ہے۔ آج اس بات کو بائبل مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں۔ یہ بڑا خاص مضمون ہے۔ جب ہم اس بات کو بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے تو بائبل مقدس ہمیں اس کے تعلق سے بیان کرتی ہے کہ اس مضمون کو سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آئیں لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 15 آیت کو پڑھیں گے۔ جی 15 آیت۔ جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے دل میں یوحنا کے بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے کہ نہیں۔ اب ہم اس بات کو بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں کہ لوگ منتظر تھے، لوگ منتظر تھے۔ تو یہاں اس بات کی ہمیں بات ملتی ہے کہ وہ مسیح کے منتظر تھے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ کس کے منتظر تھے؟ مسیح کے۔ کیونکہ جب بائبل مقدس کو ہم پڑھتے ہیں اور ہسٹری بھی ہمیں بہت سارے خادموں کے وسیلہ سے ملتی ہے، خادم بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو یہودی منتظر تھے وہ یہ مسیح کے منتظر تھے، کیونکہ یسوع نام جو تھا یہ ایک کامن نام تھا جو یسوع مسیح کے پیدائش سے پہلے 10 کاہن یسوع نام کے ہو چکے۔ 10 کاہن جو تھے وہ یسوع مسیح کے پہلے بھی یسوع نام کے کاہن ہوئے ہیں، اور اس کے اگر ہم یشوع کو جس کی کتاب پڑھتے ہیں وہ اصل میں یشوع نہیں یشوع ہے، اور اس کے 3 نقطے اگر ہٹا دیے جائے تو وہ یسوع ہی بنتا ہے۔ اور یشوع اور یسوع کے دونوں کے ایک ہی معنی ہے، یعنی نجات دینے والا، نجات دینے والا۔ کیونکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کے بعد میں بھی یسوع نام کے
لوگ موجود ہیں وہ بائبل میں بھی پڑھیں گے، کیونکہ علماء کرام یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ اصل میں جو برابا کا نام بھی یسوع تھا، اس لیے اس نے پوچھا کہ میں کس یسوع کو چھوڑوں، جو برابا کہلاتا ہے یا جو مسیح کہلاتا ہے؟ دونوں یسوع ہیں، دونوں میں سے ایک برابا ہے، ایک برابا کہلاتا ہے اور دوسرا مسیح کہلاتا ہے، کس یسوع کو چھوڑوں؟ یہ بائبل مقدس جو کی جب ہسٹریاں پڑھتے ہیں تو ان میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن یسوع کے بعد میں بھی ایک ایسا شخص جس کا نام یسوع تھا، ابھی آپ پڑھیں میرے ساتھ اعمال کی کتاب اعمال اس کا 13 باب اس کی 6 آیت سے پڑھیں گے۔ اس تمام ٹاپو میں سے ہوتے ہوئے پاوس تک پہنچے، وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بر یسوع نام ملا۔ اس کا نام بر یسوع تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ یسوع نام کا جو سلسلہ کار ہے، اس وقت بھی یسوع جی کے بعد بھی ایسے لوگوں میں جن کا نام کیا تھا، اس کے نام کے ساتھ کیا تھا؟ بر یسوع۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ نام اس کے بعد پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی یسوع نام کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، اور ایک شاگرد کا نام بھی یسوع تھا۔ آئے میرے ساتھ کچھ کے نام اور اس کا نام پڑھیں۔ جی اس کے آخری باب ہے کہ 11 ہے، 4 کی 11 کرسیوں ایک ہی ہیں، تو کرسیوں کے خط کے میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی جو یسوع ہے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شاگرد ہے جس کا نام یسوع ہے۔ 11 ہے۔ جی اور یسوع جو یوستس کہلاتا ہے، مقتولوں میں سے صرف یہی خدا کی بادشاہی کے لیے میرے ہم خدمت اور میری تسلی کا باعث رہے۔ اور یہاں پر بھی ہم جو لفظ پڑھتے ہیں یہ یسوع مسیح کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ایسا شاگرد ہے جس کا نام یسوع ہے۔ یسوع جو ہے وہ یوتیس جو ہے وہ نہیں کہلاتا تھا، لیکن یہ اس کا نام جو ہے، اس کا نام، لیکن یسوع کیا کہلاتے تھے؟ آئے ہونا کہتے ہیں اس کی 4 باب کی 25 آیت کو پڑھیں۔ جی عورت نے اس سے کہا، 25 آیت، عورت نے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسطس کہلاتا ہے وہ یوستس تھا۔ یہ کرسطس ہے، یسوع کا میں اور اس میں فرق ہے۔ یسوع کے تعلق سے کچھ اور لفظ ہے اور اسی یسوع کے تعلق سے کچھ اور لفظ ہے، لیکن کئی دفعہ ہم اس معاملات کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم دونوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ وہ
ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن لفظوں کے صرف بغور پڑھنے سے ان بات کا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ بات جو کس کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ اور اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ وہ شاگردوں نے اپنی پوری اگر اعمال کی کتاب کو پڑھیں یا خطوں کو پڑھ لیں تو شاگردوں نے یسوع مسیح کو کبھی بھی خدا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ یسوع کے منتظر تھے اور وہ مسیح کے منتظر تھے، اور مسیح کو انہوں نے ہمیشہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ یسوع جو ہے، یسوع اصل میں اس کا نام رکھا کیوں گیا ہے۔ کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کا نام وہ یہوہ ہے، باپ کا نام یہوہ ہے، اور یہوہ کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہے نجات دینے والا، اور یسوع کے جو لفظی معنی ہے اس کا مقصد بھی وہی ہے، نجات دہندہ۔ اس لیے یسوع کا نام جو یسوع رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے نام رکھنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی، ہر بندے کے نام کے رکھنے کی کوئی وجوہات ہوتی ہے۔ یسوع مسیح کا نام کیوں رکھا گیا، آئے ہم اس بات کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ متی کی انجیل کو جب ہم دیکھتے ہیں، پہلا بات اس کی عیسائی جی، اور اس کے بیٹا ہوگا، اور اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام کیا رکھنا، یسوع رکھنا۔ کیوں رکھنا، یسوع کیوں رکھنا، اور کیوں نام کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے، یسوع نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ آگے اس کا مقصد بھی بتا دیا گیا ہے، کیونکہ جب تک ہم بائبل مقدس کو بڑے دھیان کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یہ نہیں باتیں سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ لکھا کیوں یسوع رکھنا، کیونکہ جی کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کیوں اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا، اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھنا، یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے، اس لیے اس کا نام نجات دہندہ ہے۔ اور اس کو گھر میں بڑھیا پکڑ کے رکھے نہیں جاتے، تو جو ہے اس کو اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اس لیے وہ نجات دہندہ ہو کر آیا ہے، اس لیے اس کا نام یسوع رکھا۔ اور اسی وجہ سے شاگردوں نے ہمیشہ یسوع کو مسیح ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اسی بات کی انہوں نے منادی کی ہے، اسی بات کی انہوں نے منادی کی کہ وہ مسیح ہے۔ اور اس بات کو جب ہم یوحنا کی انجیل کے پہلے باب اس کی 19 آیت کو بھی پڑھتے ہیں، کہ وہ یوحنا کی جو 19 ہے، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے۔ یسوع کو تو وہ جانتے تھے کہ یہ یسوع ہے، لیکن اصل میں آگے چل کر اس بات کو تھوڑا سا اور دیکھیں کہ اس نے کہا تو کون ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، کیا تو وہ ہے؟ جی، اس نے اقرار کیا، ہاں جی، اس نے اقرار کیا، انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا میں تو
تھے. ہم نے پیچھے اس بات کو پڑھ کر دیکھا ہے کہ وہ کس بات کے منتظر تھے؟ وہ تو مسیح کے منتظر تھے. ہم اس بات کو حوالہ پڑھ کر آئے ہیں. اس نے کہا میں مسیح نہیں ہوں، جس کے آپ منتظر ہے وہ میں نہیں، کیونکہ یہ یوحنا ہے. یوحنا سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نہیں. ہاں جی، آگے جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق زبور کی کتاب 2:2 میں پہلے سے یسوع کے بارے میں اس بات یہ کہا گیا ہے. زبور کی کتاب 2:2 ہے. جی، اور دیکھا خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سب آرائی کر کے حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں. یعنی یہ زبور نویس نے یسوع مسیح کے تعلق سے پہلے سے ہی مسیح کے بارے میں کہا ہے. اور وہ مسیح یعنی جسے خدا نے مسیح کیا ہے، اس کے منتظر تھے، مسیح کے منتظر تھے. اور مسیح کے لفظی معنی ہوتے ہیں مسح کیا ہوا، مسح کیا ہوا، اس کو مسیح کہتے ہیں. اور بائبل مقدس میں آپ اس بات کو پڑھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو آسمان سے روح القدس نے آ کر کیا کیا؟ اس پر مسح کیا، اسے مسح کیا ہے. اور عبرانیوں کا مصنف بھی ہمیں یہی بیان کرتا ہے. جب آپ پہلا باب اور اس کی 9 آیت کو پڑھتے ہیں، پڑھتے جلدی سے، عبرانیوں 9 باب کی پہلے باب کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ تو نے راست بازی سے محبت اور ناراضگی سے عداوت رکھی. ہاں جی پڑھتے. تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسی سبب سے، اسی وجہ سے کہ تو نے بدی کو پسند نہیں کیا، تو نے راستے کو، سچائی کو پسند کیا. اس لیے خداوند اور اسی سبب سے، اسی وجہ سے کہ خداوند تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسح کیا. تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے کیا کیا ہے؟ زیادہ مسح کیا ہے. کیونکہ تو نے راستی سے محبت رکھی، ناراضگی سے نہیں، بدی سے نہیں. اس لیے خدا نے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے کیا کیا ہے؟ زیادہ مسح کیا ہے. اس لیے وہ مسیح ہے، کیونکہ وہ مسح شدہ ہے، کیونکہ خدا نے اسے کیا کیا ہے؟ مسح کیا. کیونکہ دنیا کے جتنے بادشاہ نبی مسح ہوتے رہے، وہ سب جو ہے وہ تیل سے ہوتے رہے، لیکن یسوع مسیح واحد وہ ہے جو روح القدس سے مسح ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. جس کس سے ہوئے ہیں؟ روح القدس سے مسح ہوتے ہیں. یعنی اسی بات کو آگے تھوڑا سا جب لے کر چلتے ہیں تو بائبل مقدس میں بھی متی کے انجیل کو جو پڑھتے ہیں 16 باب کی 13 آیت سے 16 تک، متی کے انجیل 16 باب کی 13 16 آیت. ہاں جی، اس بات کو دیکھیں 13 سے 16 باب کی 13 سے 16 آیت تک پڑھیں. جب یوسف کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ میرے بارے میں کیا مجھے کہتے ہیں؟ اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور یسوع
انہوں نے جواب دیا جی انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. انہوں نے کہا کوئی یوحنا کہتا ہے، کوئی یرمیا کہتا ہے، کوئی ایلیا کہتا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کا جو خیال ہے وہ تیرے بارے میں مختلف ہے. تیرے بارے میں کیا ہے؟ ایک کا خیال نہیں ہے. سب کا خیال ایک خیال نہیں ہے. آج بھی یہی سلسلہ ہے کہ سب کا یسوع کے بارے میں ایک خیال نہیں. لیکن یسوع نے جب ان سے پوچھا کہ لوگ جو مجھے کہتے ہیں کہتے تو، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ جی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ لوگ جو بھی مجھے کہتے ہیں کہتے تو تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم تو میرے شاگرد ہو، کیونکہ تم مجھے لوگوں سے زیادہ جانتے ہو. تم مجھے کیا کہتے ہو؟ جی آگے جی. شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. انہوں نے وہ بات کہی جو ٹھیک اور درست تھی کہ تو زندہ خدا کا بیٹا کیا ہے؟ مسیح ہے. تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. بائبل مقدس جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا کیا ہے؟ مسیح ہے. جی اب یسوع نے کیا کہا؟ جی یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے. اس کو مبارک ہے کیونکہ وہ ہماری تعلیم کو سمجھتا ہے، وہ صحیح بات کو جانتا ہے. اس لیے اس سے کہا تو کیا ہے؟ مبارک ہے. تو کیا ہے؟ مبارک ہے. جی جی آگے. ہاں جی اس نے زبان پر یونا کیونکہ یہ بات گوشت اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. اس نے کہا یہ بات تجھے آسمان سے ظاہر ہوئی ہے. یہ بھید جو بڑا بھید ہے یہ کسی انسان نہیں بلکہ میرے باپ نے جو ہے وہ تجھ پر ظاہر کیا ہے. اسی بات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو نے کہا یہ بات تجھ پر ظاہر کی ہے. ہاں جی. اور جب اس نے اس سچائی کو کہا تو اس نے کہا کہ میں بھی تو اگر یہ بات سے خدا نے اگر تجھ پر یہ بات ظاہر کرتی ہے تو میں بھی تجھ سے کہتا ہوں تو کیا نہیں کہے گا؟ پطرس نہیں. تو بھی کیا نہیں؟ آگے. اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں تو پطرس ہے. اس پتھر پر پطرس کے لفظ میں نے ہی چھوٹا پتھر ہے، یعنی اس پتھر پر میں کیا کروں گا؟ کلیسیا قائم کروں گا. جی اور عالم ارواح کی کنجیاں، عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب رہیں گے. عالم ارواح کے دروازے اس پر، یعنی اس کلیسیا بات جو پطرس کی کلیسیا ہے. اور پطرس یسوع کو مسیح کہتا ہے. اور جو ایسا کہتے ہیں ان پر آسمان کے دروازے جو ہیں ان پر غالب نہ آئیں گے. جی میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا. میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں، کیونکہ تو اس بیان کو جانتا ہے. پطرس تجھ پر خدا نے اس بیان کو ظاہر کر دیا ہے، اس لیے میں تجھ پر ایک کلیسیا قائم کروں گا اور آسمان کی کنجیاں کیا کروں گا؟ تجھے دوں گا. جی اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پر بندے گا. جی اور جو کچھ زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا.
हाँ जी, आगे यीशु मसीह ने क्या कहा जी? उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ, क्योंकि ये बात इंसानी फितरत है कि जिस बात से किसी को मना किया वो करता जरूर है, वो करता जरूर करता है। एक पहले भी बता चुका ना, एक पादी साहब थे, उनकी बीवी ने इस बात के लिए कहा कि अगर मैं हवा होती मैं कभी भी अपनी की बात ना मानती। उसने कहा, उसने पता नहीं कितनी देर नहीं मानी, ऐसी बात ना कर। उसने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल अपनी की बात मानती ही नहीं। उसने कहा अच्छा। उसने ये जो घरों के अंदर चिड़िया होते हैं इनको पकड़ा और टोकरे के नीचे रख कर मुनादी के लिए चले गए और कहने लगे कि इसमें इस टोकरे को उठाकर नहीं देखना, और मैं वापस आऊंगा तो फिर। लेकिन जिस बात से इंसान को मना किया जाता है वो करता जरूर है। तो जब काम उसने कर लिए, फारग हो गई, तो कह रही पादी साहब कौन सा देख रहे हैं? मैं अभी देखती हूँ, घर में पीछे रखती हूँ। वो तो चिड़िया थी। जैसे ही उसने टुकड़ा उठाया तो चिड़ियों को तो पहले ही बेचारी अंदर घूम रही थी, उनको तो मौका चाहिए, और सीधी बाहर निकली और उड़ गई। पादी साहब आए, उन्होंने पूछा हाँ टुकड़े को तो नहीं देखा, अब कैसे कहेंगे मैंने नहीं देखा? उसके नीचे तो कुछ चीज नहीं, उसको तो बताना पड़ा, हाँ मैंने देखा है, मैंने इसको देखा है। उसने कहा तू तो 2 घंटे सब्र नहीं कर सकी, और उसने पता नहीं कितना अरसा अभी इसकी बात को नहीं मानी। ये इंसानी फितरत है। जिस बात को जो है मना किया जाता है वो आदमी ज्यादा फैलाता है। और किसी ने कहा तुम लोगों को ये ना बताना कि मैं मसीह। आगे इस बात को जब यूहन्ना की इंजील 9:22 9:22 जी, क्योंकि लोग उस वक्त भी मसीह का जो इकरार करता था उनके साथ क्या होता था, क्योंकि हम यहाँ पर एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो जन्म का अंधा था और यीशु ने मट्टी को साफ कर उसकी आंखों पर लगाया और वो बीना हो गया और वो यीशु की गवाही देता था। और लोगों ने कायरों ने पूछा कि तू कैसे बीना हुआ है? उसने बताया जिसे यीशु कहते हैं, उसने मट्टी साफ कर अपने मुंह पर लगाई और उसने कहा जा शरोख में जाकर मुंह धोले। शरोख का मतलब होता है भेजा हुआ। तो उसने मुझे वहां पर भेजा और मैंने जाकर धोया और वो अब मैं भीगा हूं। लेकिन लोगों ने उस वक्त भी इसका कहा था कि जो यीशु के मसीह होने का इकरार करेगा उन्हें इबादत खानों से बाहर निकाल दिया जाएगा। जी हाँ जी, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे। अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाना से क्या कर दिया जाएगा? उसके मसीह होने के इकरार से उनको इबादत खाना में क्या कर दिया जाएगा? लोग उसका मसीह होने का इकरार नहीं डरते कि कहीं हमें इबादत खानों से खारिज ना कर दिया। ये सिलसिला उस वक्त भी ऐसा था कि उसका मसीह होने का इकरार ना किया जाए। लेकिन इस बात को जब हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 20:21 कि वो 20:21 पढ़ें। यीशु ने फिर उससे कहा हाँ जी,
سوری آگے تھوڑا سا چلیں گے 20 کی 31 آیت ہاں جی لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ یسوع ہی خدا کا بیٹا یسوع ہی خدا کا بیٹا کیا ہے یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے تم اس بات پر ایمان لاؤ کہ یسوع ہی مسیح ہے جو آنے والا تھا اس لیے لکھا ہے کہ باتیں اس وقت لکھی گئی ہیں اور یہ بات اس لیے اسی بات کو آگے لے کر شاگردوں نے اس بات کو لوگوں تک پہنچایا اعمال کی کتاب 5:42 آیت آگے ہے اعمال کی کتاب جی اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اس بات کی خوشخبری سنانے سے یسوع ہی مسیح ہے یہ شاگرد جو ہیں انہوں نے یسوع کو مسیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ وہ اس کا انکار کرتے تھے لیکن یسوع نے اور شاگردوں نے اس بات کا اسی بات کی بنیادی کی ہے انہوں نے یسوع کو خدا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے کہا انہوں نے یسوع کو مسیح ثابت کرنے کے لیے کوشش کی ہے کسی بات کے لیے وہ جو ہے تعلیم دیتے تھے کیسے گھروں میں چرچوں میں ہیکلوں میں جا کر اس بات کی خوشخبری سنانے لگے کہ یسوع ہی مسیح ہے بعد نہ آئے کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ اس بات کو برادری نہ کرنا آگے اعمال کی کتاب کو جب ہم 18 کی بات کو پڑھتے ہیں جی جب سلاس اور تimotheus مقدونیہ سے آئے تو پولس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع مسیح ہے وہ اتنے جوش میں لوگوں کے سامنے گواہی دیتا تھا کہ یسوع کیا ہے مسیح ہے یسوع کیا ہے یعنی جس کے تم منتظر تھے جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ یہی یسوع ہے یہی مسیح ہے اسی بات کی مملکتی کرتے تھے اور آگے جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں ایمانی سطح باب کی 2 آیت کو اسی فلسفے سے اور پولس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گیا اور 3 شبدوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی وہ بحث کیا کرتا تھا کیونکہ وہ عالم شخص تھا وہ بائبل مقدس کا ماہر آدمی تھا بحث وہی کر سکتا ہے جو بائبل مقدس کو جانتا ہو عام آدمی بحث نہیں کر سکتا مجھ سے کسی نے کہا کہ کیا کتاب مقدس کے مطابق کلام پر بحث کرنی چاہیے میں نے کہا اور اس کا تھا لیکن بحث وہ کرے جو صاحب علم ہو جاہل آدمی جو ہے وہ بحث نہ کرے صاحب علم جو ہے وہ بحث تو کر سکتا ہے کیونکہ وہ کلام مقدس کو سمجھتا ہے اور جو سمجھتا نہیں اس کو بحث کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے اس لیے لکھا ہے کہ وہ بحث کرتا تھا کیا بحث کرتا تھا جی اور اس کے معنی کھول کر دلیلیں پیش کرتا تھا ان کی کیا کرتا تھا دلیلیں پیش کرتا تھا اور جی کیا کرتا تھا وہ دلیلیں پیش کرتا تھا جی اور مسیح کا وہ دکھ اٹھانا
मुर्दों में से जी उठना, था हाँ जी, और यही यीशु जरूर था। यही यीशु जिसकी मैंने तुम्हें खबर जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ, यही मसीह है। ये दलीलें देता था वो, जिसको तुमने ये सलीब पर दिया है, यही यीशु मसीह है। वो इसी बात की मुनादी करता है। शागिर्दों ने यीशु को क्या साबित करते रहे? मसीह, क्योंकि वो जानते थे कि जो मुंतज़िर है वो किसी यीशु के नहीं है, वो तो मसीह के मुंतज़िर हैं। तो उन्होंने दलीलें दे के उनको कहता, ये यीशु जिसे तुमने मसलूब किया है वही मसीह है। हाँ जी, आगे जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि ईमान या बात कि वो मुनादी किस बात की करते थे। 8 की बात है ईमान ही की किताब, क्योंकि ये किताब रसूलों के तलक से लिखी गई है कि उन्होंने 8 की बात और फिर शहर सामरिया में जाकर जी, लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मुनादी करने लगा किसकी, जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा कि ये यीशु जो है जिसके आप मुंतज़िर हो, यही वो मसीह है जो आने वाला था। शागिर्दों ने तो ये मुनादी की है। वो यीशु मसीह को क्या पेश करते रहे? मसीह पेश करते। उन्होंने यीशु को मसीह पेश किया है, इसलिए उसने कहा कि उसने किसी बात की मुनादी की है। और उसने कहा जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा जी। और इस बात को थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का पहला खत, यूहन्ना का खत आगे उसकी पहला भाग 5 की भी पहली है। यूहन्ना जी पहली आयत से, जिसका ये ईमान है जिसका ये ईमान है यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। वो खुदा से जिसका क्या है? ये ईमान है कि यीशु ही क्या है? यीशु ही मसीह है। ईमान हमारा यही होना चाहिए। यीशु ही क्या है? इसी बात की शागिर्द मुनादी करते रहे कि वो से कहा जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है जी। और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है, जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है उसकी औलाद से भी मोहब्बत उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखेगा। और ये बात उसने कही कि जो बाप से मोहब्बत रखता है उसकी औलाद कौन है? मसीह यीशु जो है। इसके तरफ से वो बयान करता है कि असल में अगर आप बाप से मोहब्बत रखते हो तो फिर तुम्हें उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखनी पड़ेगी। और उसकी औलाद वो यीशु मसीह है, जिसके तरफ से वो बयान करता है। अब ये बात यीशु के दौर से ही इसका जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। लोग बड़े डामाडोल थे कि वो इस बात के लिए परेशान थे। तो यीशु मसीह जी क्या कहते हैं? आए हम यूहन्ना की अंजील 10 बाब 22 आयत में कि लोगों का उस वक्त भी जो सिलसिला था बड़ा परेशान था। यरूशलेम में ईदें ना हुई हाँ जी, यरूशलेम में ईदें तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और जाड़े का मौसम था। और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदा में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? हमारे दिल जो है वो बड़े डामाडोल है, क्या हम तुझे समझ नहीं पा रहे? तो भी जो तुझे अभी तक हम क्या नहीं तो समझ नहीं रहे,
تو ہمیں سچ بتا، کیا بتا کہ अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। تو اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کر دے۔ اس نے کہا کیوں تو ہمیں ڈاواڈول کر رہا ہے؟ اگر تو مسیح ہے اس کا مقصد ہے یہ پرابلم آج سے نہیں، یہ تو یسوع مسیح کے دور سے شروع ہے کہ اس وقت بھی لوگ بڑے کیا تھے؟ ڈاواڈول تھے۔ ڈاواڈول تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نے کہا اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بتا دے۔ جی यीशु ने जवाब दिया جی कि मैंने तुमसे कह दिया میں یسوع نے جواب دیا کہ میں نے تم سے کہہ دیا मगर तुम यकीन नहीं مگر تم یقین نہیں करते। کرتے जो काम मैं अपने बाप के नाम جو میں کام اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں۔ جی اب آگے تھوڑا سا چل کر یوحنا کے انجیل کو تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے، 7 باب کی 41 آیت۔ और उन्होंने कहा ये मसीह है। اور انہوں نے کہا یہ مسیح ہے، पतरस ने कहा کہ انہوں نے کہا اوروں نے کہا کچھ کہنا کہ نہیں یہ مسیح ہے، کیونکہ یہ کام جو کرتا ہے یہ کام مسیح نہیں ہے، کہ وہ مسیح نہیں کرنی ہے۔ ہاں جی क्या मसीह गलील से आएगा? کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ क्या किताब मुकद्दस में से کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا कि मसीह दाऊद की नस्ल کہ مسیح داؤد کی نسل बैतलहम اور بیت الحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ ہاں جی बस लोगों में उसके सबब بس لوگوں میں اس کے سبب سے इख्तिलाफ हुआ। کیا ہوا جی؟ اختلاف ہو گیا۔ لوگوں کے سبب ان میں یسوع کے بارے میں کیا ہو گیا؟ آج بھی یہ اختلاف جاری اور ساری ہے۔ کچھ یسوع کو کچھ کہتے ہیں، کچھ یسوع کو کچھ کہتے ہیں، یعنی اختلاف ہے، لیکن شاگرد یسوع کو صرف مسیح پیش کرتے تھے۔ اور آخری آج کو ہم دیکھیں گے کہ یوحنا کی انجیل ہی کو دیکھیں گے 20 باب 30 آیت۔ جی और यीशु ने कहा ہاں جی، اور یسوع نے بہت سے معجزے شاگردوں کے ساتھ سامنے دکھائے۔ کیا سے؟ और यीशु ने और बहुत से معجزے اور یسوع نے اور بہت سے معجزے के सामने شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ ہاں جی، کیا ایمان لاؤ؟ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، یہ ایمان لاؤ۔ ہاں جی، ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ ایمان لا کر اس کے نام سے کیا پاؤ؟ زندگی پاؤ۔ یسوع کا مسیح ہونا یہ ضروری تھا۔ اس لیے صرف اگر یسوع ہے تو پھر اس کے ساتھ ہے تو پہلے بھی بہت سارے تھے، لیکن یسوع کے ساتھ یسوع کا مسیح ہونا کیا تھا؟ یہ ضروری تھا۔ اس لیے بائبل مقدس ایمان کی کتاب میں بیان کرتی ہے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا اس نے مسیح بھی کیا اور خدا بھی کیا، اس نے اسے مسیح بھی کیا اور مالک بھی کرایا۔ اس لیے یہ تعلیم وہ تعلیم ہے جو شاگردوں کی تعلیم تھی، اور آج بھی ہم اسی تعلیم کو جو شاگردوں کی تعلیم ہے اسی کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ غلام اسلام کے وسیلہ سے آپ کو